بخاری صاحب سب سے پہلے تو بیرسٹر گوہر کا نام بطور چیئرمین کیسی چوائس ہے؟ دوسرا یہ کہ جب یہ نام نامینیٹ ہوا تو اس نامینیشن کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا ان کے پاس کوئی سیاسی شخص نہیں تھا کہ جس کو نامینیٹ کیا جا سکتا تھا، یا پھر جو خان صاحب ہیں وہ اعتبار کرنے پہ تیار نہیں تھے؟ سوال آپ کا اہم ہے، لیکن میرے خیال سے آپ کے سوال کا براہ راست جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا کمپیریٹیو ٹرمز میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کو جس صورتحال کا سامنا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. اب آپ کہیں گی کہ وہ شیئر کیا جائے ہمارے ناظرین کے ساتھ. آپ کو یاد ہے کراچی کی ایک بڑی پارٹی جو شہری علاقوں میں سندھ کے اکثر ڈومینیٹ کرتی ہے الیکشن میں اور لوکل باڈیز میں، ان کے آپ کو پتہ ہے کہ بھائی جو ان کے قائد تھے بڑے شعلہ بیان وہ تھے، اور جب ان کی یعنی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بنی اور ان کے خلاف مقدمات جو ہے وہ قائم ہونے لگے تو وہ مقدمات سے ڈر کے کہہ لیجئے یا مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے یہاں سے جا کے لندن میں بس گئے. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ لندن سے باقاعدہ ٹیلی فون کے اوپر جو ہے اپنی پارٹی کی قیادت کرتے تھے، انسٹرکشنز دیتے تھے، اور یعنی پارٹی وہ چلا رہے تھے. اس طریقے سے رابطہ کمیٹی کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا تھا. پھر یوں ہوا کہ وہ کافی عرصے کے بعد وہ بیمار رہنے لگ گئے، اور اس کیفیت میں جب وہ خطاب کرتے تھے تو کچھ ڈس جوائنٹڈ بھی ہو جاتے تھے، کچھ ایسی باتیں کر دیتے تھے جن کی کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ بیکی باتیں کرنے لگ گئے تھے، اور یہ تاثر ان کی پارٹی کے اندر بھی تھا کہ حضرت صاحب جو ہے وہ اب بلکہ ایک دوسرے سے سوال پوچھتے تھے کہ یار وہ پھر تو نہیں کوئی نہیں قائد صاحب نے. اس طرح کی کیفیت بھی وہاں رہی. جب ان کے جو لوگ تھے یہاں رابطہ کمیٹی کے، ان میں سے کوئی ایک صاحب تھے، وہ بھائی کو فون کے اوپر بتاتے رہتے تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. جب دیکھا انہوں نے کہ پارٹی جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کا ذرا یوم حساب مقرر کیا جائے. تو انہوں نے رابطہ کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا. اچھا. بڑا فیمس واقعہ ہے یہ، ساری دنیا نے دیکھا کیونکہ یہ اس وقت لائیو چل رہا تھا اور ساری ٹی وی سکرینز کے اوپر بھی ہم نے دیکھا. اور جب وہ سارے جمع ہو گئے وہاں تو انہوں نے پھر ورکر سے کہا کہ ان کی ٹھکائی لگاؤ. تو وہ کس قسم کی ٹھکائی لگی تھی، کاش ہم وہ اس وقت وہ ویڈیو چلا سکتے یہاں پر. تو آگے وہ تھے اور پیچھے ورکر سے کسی کو تھپڑ پڑ رہے ہیں، کسی کو جوتیاں پڑ رہی ہیں کسی کو. تو یہ حال ان کا ہو گیا تھا. لیکن پھر جب دیکھا لوگوں نے، پارٹی کے لوگوں نے، پارٹی کی لیڈرشپ جو تھی مقامی کی، یہ تو بہت زیادتی ہونے لگی اب، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے جو فیصلے ہیں وہ یہاں مقامی طور پر کر لیا کریں. تو بھائی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھائی صاحب تو بڑے یعنی بلند حوصلہ اور بڑے طاقتور سمجھے جاتے تھے. پھر انہوں نے ایک دن اچانک یہ فیصلہ کیا کہ باقی سب فارغ ہیں، قمر منصور پارٹی کا ہیڈ ہوگا. یہ وہ سملیرٹیز ہیں جس کی طرف میں آپ کو لے کے آتا ہوں پی ٹی آئی میں، کہ پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں پی ٹی آئی کے حصے بکھرے ہونے شروع ہو گئے. سب سے پہلے تو دو بڑے گروپ بنے، ایک علیم خان اور جہانگیر ترین کی قیادت میں، اور دوسرا بنا پرویز خٹک کی قیادت میں. تو جو الیکٹیبلز کی ایک لاٹ تھی جنہوں نے پارٹی کے اندر الیکشن ووٹ کے بلبوتے پہ جیتا تھا، وہ ساری تو سپلٹ ہو گئی. جو لوگ باقی رہ گئے ان میں سے کچھ مفرور ہیں، کچھ کے خلاف مقدمات ہیں. تو پارٹی واقعتاً قسم پرسی سے دوچار ہے. لیکن اب یعنی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تحت ان کو پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہیں. جو ماضی میں ہوئے دو الیکشن اس کی ساری کہانی ہم اپنے ناظرین کو سنا چکے ہیں. ایک جو ہے وہ جسٹس وجی الدین احمد ریٹائرڈ جو ہیں ان کی قیادت میں ہوئے تھے، اور دوسرے تسنیم نورانی جو انٹیریئر سیکرٹری رہے تھے ہمارے، ان کی. اور وہ دونوں کو خان صاحب نے یک جنبش قلم اڑا دیا تھا کہ آپ گھر جائیں دونوں. یعنی ان کے نتائج کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اب چونکہ الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے انٹر پارٹی الیکشن 20 روز میں نہ کرائے تو آپ کو ایک تو بلے کا نشان نہیں ملے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپشن بھی الیکشن کمیشن کے پاس رہے گا کہ وہ پی ٹی آئی کو بغیر الیکشن کرائے اجازت دیتے ہیں الیکشن لڑنے کی کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا فیصلہ تو اب کرنا ہے کہ کسی نہ کسی نے، چاہے وقتی طور پر ہے چاہے مختصر عرصے کے لیے، چیئرمین بننا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے جناب وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک وکلا کی نئی پود کہہ لیجئے یا ایک نئی لاٹ جو ہے وہ اچانک کریٹ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، جو مقدمات لڑ رہے ہیں ان کے. ان میں نئے نام بھی ہیں، کچھ پرانے نام ہیں، کچھ نئے نام ہیں.
ان وکلا کی پہلے سے آپس میں لڑائیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے جی ایک صاحب نکلتے ہیں اندر سے, وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی الیکشن نہیں ہوگا, وہ مہاتما جو ہیں وہ چیئرمین رہیں گے. دوسرا نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب انہوں نے فلاں کو نامینیٹ کر دیا ہے, جس حوالے سے علی گوہر کا نام اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. لیکن دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے. جو حالات ہیں ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ پارٹی کی کوئی آرگنائزیشن ہے. جو فیملی کے لوگ ہیں, چاہے وہ بشرا بی بی ہیں, چاہے وہ ان کی بہنیں ہیں مہاتما کی, وہ ایک الگ راہ الاپ رہی ہیں. وکلا, جیسے میں نے کہا کہ وکلا کی لاٹ بھی آپس میں تقسیم شدہ ہے. سیاستدانوں کا حال یہ ہے کہ بھائی کچھ لوگ تو آپ کے پاس موجود ہیں نا, آپ ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کر دیتے, لیکن خان صاحب اپنی مرضی کے علاوہ کسی بندے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی بخاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچی کھچی اس وقت پی ٹی آئی ہے اس کے بھی دھڑے ہو چکے ہیں, اور وہ دو گروپ ہیں, ایک وکیلوں کا گروپ ہے, ایک سیاستدانوں کا گروپ ہے, اور وکیلوں کے گروپ میں بھی کئی گروپ ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں اس کی. کھوسا صاحب جو ہیں وہ اپنی درفنتریاں چھوڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو مہاتما نے کہا ہے یہ کہ یعنی کوئی الیکشن نہیں ہو رہا, اور جب مطلب ہے جب صورتحال آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے. اب تک جتنے نام فلوٹ کیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جو حضرت صاحب نے دیا ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیر افضل مروت یا علی ظفر نے جو کہا ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے. یعنی ایک دوسرے کی کنٹرڈکشن ہو رہی ہے فرام امنگ دا لاٹ آف دا لائرز ایز ویل. تو ویسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو خان صاحب ہیں وہی مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی میرے خیال سے صورتحال کی سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ اس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے یک جنبش قلم وہ پارٹی انتخابات جو ہوئے تھے ان کے انٹر پارٹی ان کو ریجیکٹ کر دے گا اور نئے الیکشن کے لیے کہے گا. تو صورتحال نہیں تھی ان کے لیے, میرے خیال سے سمجھ نہیں آ رہی ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ. دوسرا بات ٹرسٹ کی ہے. دیکھیں نا کسی سیاستدان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. میں دو مثالیں دے دیتا ہوں نا آپ کو. دیکھیے انہوں نے کو چیئر پرسن بنایا شاہ محمود قریشی صاحب. پارٹی میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں تھی, ان کے کہنے پر کوئی ایک میٹنگ نہیں ہوئی جس کی صدارت انہوں نے کی ہو. اس کے بعد انہوں نے کہا ایک اور تجربہ کرتے ہیں, پرویز الہی صاحب کو لے آتے ہیں, وہ بھی پارٹی کے صدر بنے, ان کی بھی پذیرائی کوئی نہیں تھی, ان کے کہنے پر بھی کوئی میٹنگ نہیں ہو کے دی. تو اٹس اے کویسچن آف ٹرسٹ آلسو. تو یہ پارٹی جن مفروضی حالات میں بنی تھی, جس میں پنپی تھی, اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ پارٹی کی ایسے لگتا ہے کہ کوئی بیس نہیں ہے. مقبولیت اپنی جگہ وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, ایک فیکٹر ہے, ہم مان لیتے ہیں, لیکن اگر آپ کی پارٹی آرگنائزیشن نہیں ہے جس کی طرف خان صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی. انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے صرف دھرنے دلوائے, لانگ مارچ کروائے, احتجاج کروائے. پارٹی کی آرگنائزیشن کی طرف تو انہوں نے رتی بھر توجہ نہیں دی. ہی تھاٹ ون مین پارٹی. یہ رویہ جو ہے کس طرف ریفلیکٹ کرتا ہے وہ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. جن ملکوں میں بھی ون مین پارٹی رہی ہے, ہمارے ملک میں بھی رہی ہیں. اٹس اے کلیئر ڈکٹیٹرشپ. کریکٹ, یہ اس کی ایک فارم ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب, ان کی پارٹی, ان کی پارٹی کی لیڈرشپ سب کنفیوژن کا شکار ہیں. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. لیکن بخاری صاحب یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ ہماری دوسری پارٹیز میں بھی ہے کسی حد تک. دیکھیں ایک تو آپ پرسنلٹی کلٹ کی بات کر رہی ہیں نا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن سب کے پاس ایک پوسچرنگ ہے. مثلا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ موجود ہے پیپلز پارٹی کے فیصلے کرنے کے لیے, اسی طرح نون لیگ کے فیصلے کرنے کے لیے. مگر یہاں تو جو خان صاحب چاہتے تھے وہی قانون تھا, وہی پارٹی تھی, وہی سب کچھ تھا. اسی لیے چونکہ پارٹی کی آرگنائزیشن لیک کرتی ہے, اس لیے پارٹی مشکل حالات میں پارٹی لگ ہی نہیں رہی ہے. سسٹین کرنا بھی مشکل ہاں, سسٹین کرنا بہت مشکل. جتنے پریشرز ہیں, جس قسم کے پریشر آگے آنے والے ہیں, الیکشن میں کیا ہوگا اگر خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے ہیں, ہو ول لیڈ دا کیمپین؟ آپ بتائیے مجھے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی باہر نہیں آ رہے ہیں, تو کون لیڈ کرے گا, کس پریمیسز پر لیڈ کریں گے؟ مقبولیت کا فیکٹر تو ہے ہی نہیں, وہ تو جیل میں ہے. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ اگر وہ کھمبے کو بھی نامینیٹ کر دیں گے تو وہ الیکشن جیت جائے گا. یہ بخار پہلے بھی بہت سارے سیاستدانوں کو چڑھا تھا, لیکن ثابت کبھی نہیں ہوا. یہ جو ہے نا پرسنالٹی کلٹ کی پارٹیوں میں یہی نقصان ہوتا ہے. اچھا, تو بخاری صاحب ابھی اکبر اس بابر بھی تو کھڑے ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھونڈے انداز میں پارٹی الیکشن قبول نہیں ہے, جلدی نئے لائحہ عمل کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چونکہ فاؤنڈنگ ممبرز ہیں پارٹی کے, اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہے اس وقت, ہر آدمی جو ہے وہ پارٹی کی لگامیں کھینچ رہے ہیں. منحرف بھی ہو گئے تھے, ان کو نکال دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے فارن فنڈنگ والا کیس کر دیا تھا اس کے اوپر, جب ان کو پارٹی سے نکالا گیا, اس کے تحت نکالا گیا تھا. وہ ایک لمبی کہانی ہے بعد میں کسی وقت صحیح, لیکن
ان کا یہ کلیم کہ میں فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہوں، میری بھی پارٹی اتنی ہے جتنی کسی کی بھی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب میں بھی آ رہا ہوں، تگڑے ہو جائیں۔ تو یہ ایک اور اس میں یعنی جس پارٹی کا حال ہم نے ابھی بیان کیا ہے، یہ اس میں ایک اور درفنتنی ہے کہ ایک پانچواں فیکٹر جو ہے وہ بھی شامل ہونے جا رہا ہے۔ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ باہر آ کے پارٹی کی پولیٹیکل کیمپین کو، الیکشن کیمپین کو لیڈ کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی، بظاہر اس کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ ہر مقدمہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک ابھی نہیں پہنچا ہے، اور جو فیصلے اینٹیسپیٹ کیے جا رہے ہیں اگر وہی ہوتے ہیں تو یہ لیڈرشپ باہر آ کے اپنی پارٹی کو لیڈ نہیں کر پائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پارٹی کی فیٹ کیا بنتی ہے اور کس طرح کی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال سے جیسا میں نے کہا، میں اپنے لفظوں کو ذرا تھوڑا ری فارمولیٹ کر لیتا ہوں کہ جس اعتبار سے یہ پارٹی ری ویمپ ہو کے 2018 کے الیکشن میں گئی تھی، اسی اعتبار سے ہر چیز اپنے انڈو ہونے کے پروسیس میں ہے، تو نتیجہ آپ خود اخذ کر لیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔